نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب۔ اس کتاب میں 10 مقاصد ہیں اور ان مقاصد میں سے 8واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے ان احادیث کے بارے میں جنہیں پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے اور جن کا تعلق اخلاق و آداب سے ہے۔ اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں، ان میں سے پہلی کتاب الرقائق تھی، یعنی کہ صرف ان احادیث پہ مشتمل تھی جن احادیث کو پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ پھر دوسری کتاب صرف ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق اخلاق و آداب سے ہے، اور اس دوسری کتاب میں پھر فصلیں ہیں، ان میں سے دوسری فصل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے الفضائل والاخلاق والآداب، وہ احادیث جن کا تعلق فضائل سے ہے، اخلاق سے ہے اور آداب سے ہے۔ اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں، ان ابواب میں سے 24 باب ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج 25ویں باب کا آغاز کریں گے۔ وہ باب ہے باب تحریم التکبر واستحباب التواضع، تکبر کا حرام ہونا اور تواضع کا مستحب ہونا، بہت اچھا ہونا۔ یعنی کہ اس باب سے یہ معلوم ہوگا کہ تکبر کرنا حرام ہے، تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے اور تواضع کو اختیار کرنا چاہیے، تواضع کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ حدیث نمبر 1516 1516 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ بن مسعود یہ ہذلی ہیں، قبیلے کے لحاظ سے کوفی ہیں، کیونکہ ان کی آخری زندگی کوفہ شہر میں گزری ہے، لیکن بقیع قبرستان میں دفن ہوئے تھے، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو اسلام کے آغاز میں ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرہ بر بھی تکبر ہوا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کی وضاحت میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ذرہ کا ایک معنی ہوتا ہے چھوٹی چونٹی۔ اب چھوٹی چونٹی کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے برابر بھی تکبر ہوا تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ذرہ کی ایک تفسیر اور وضاحت یہ کی گئی ہے
کہ جب آپ کے گھر میں روشن دان سے روشنی آ رہی ہو، دھوپ تھوڑی سی آ رہی ہو، اس دھوپ میں آپ ذرات دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے، ان ذرات میں سے ہر ذرے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ذرہ. تو اب اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اس کی خاص اس کی جسامت بھی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو مٹی پہ لگائیں اور پھر ہوا کے ذریعے اس مٹی کو جھاڑ دیں. تو جب آپ مٹی کو جھاڑ دیں گے تو آپ کے ہاتھوں پہ کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ ذرہ کہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ سے مراد ہے ادنا سے ادنا تکبر. معمولی سے معمولی تکبر بھی کسی کے دل میں ہوا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ تکبر یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا بننا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے. اور صحیح حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر، بڑا پن یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے چھینے گا میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. تو اس لیے جب کوئی انسان تکبر اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی اس خصوصیت میں اللہ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ قطعاً منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بڑا کہیں تو اللہ کو ججتا ہے، کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا ہے. انسان اپنے آپ کو کیسے بڑا سمجھ سکتا ہے جو ہر لمحے اللہ رب العزت کا محتاج ہے، جو ہر لمحے اللہ کی کئی مخلوقات کا محتاج ہے. مثال کے طور پہ انسان محتاج ہے کس کا؟ اپنی اولاد کا. انسان محتاج ہے کس کا؟ اپنے والدین کا. انسان محتاج ہے کس کا؟ اپنی وائف کا. انسان محتاج ہے اپنے ڈرائیور کا، اپنے خادموں کا، اپنے نوکروں کا. انسان تو ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہ کو محروم آپ جدا کر دیں اس کی فوج سے، پولیس سے، خادموں سے، نوکروں سے، وہ کس چیز کا بادشاہ ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑا کیوں بنے؟ پھر یہ دیکھے کہ پیدا کس سے ہوا ہے؟ گندے پانی سے. کس جگہ سے پیدا ہو کر آیا ہے یہ؟ اور صبح و شام اس کا واسطہ پڑتا ہے غلاظت سے، گندگی سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر تکبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو قطعاً پسند نہیں ہے. تو فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوا. قال رجل، تو ایک آدمی نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ بے شک آدمی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کا جوتا اچھا ہو. یعنی کہ کیا یہ پھر تکبر ہے؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، کیا یہ تکبر ہے؟ یعنی کہ صحابہ کرام ڈر گئے کہ آپ فرما رہے ہیں جس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جا سکے گا، جبکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتا ہمارا اچھا ہو، تو کہیں یہ بھی تکبر میں داخل نہ ہو جائے. تو آپ علیہ السلام نے ان کے اس اشکال کو زائل کیا یہ کہتے ہوئے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ خوبصورت بن کر رہے، لباس کے لحاظ سے اور دیگر امور کے لحاظ سے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یعنی کہ یہ تکبر نہیں ہے. اچھے کپڑے پہن لینا، اچھا جوتا پہن لینا، یہ کیا ہے؟ جمال ہے، اور اللہ جمال کو کیا کرتے ہیں؟
تکبر سے تو اللہ نفرت کرتے ہیں، جمال سے اللہ محبت کرتے ہیں. یعنی کہ جو اچھے کپڑے پہن کر رہے گا، اچھا جوتا پہن کر رہے گا، چونکہ اس نے جمال کو اختیار کیا ہے، ایسی چیز کو اختیار کیا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے. اگر وہ توحید کے اوپر ہے، صحیح عقیدے کے اوپر ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جمال کو اختیار کرتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کر رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی نعمت کے آثار نظر آئیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے. الکبر بطر الحق کی، تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ریجیکٹ کر دینا. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا. تو تکبر میں کتنی چیزیں داخل ہو گئی ہیں؟ دو چیزیں. نمبر 1 بطر الحق کی، حق بات کو ماننے سے آپ انکار کر دیں. وغمط الناس، یا لوگوں کو آپ حقیر جانیں، کمتر جانیں. یہ تھی حدیث نمبر 1516 تکبر وغیرہ کے بارے میں. اب کتاب کے مؤلف کا یہ طریقہ کار ہے، اور وہ کون ہے؟ شیخ صالح شامی. ان کا طریقہ کار ہے کہ اس کتاب میں ایک حدیث ایک بار آئے، ایک حدیث کو 2 بار ذکر نہ کیا جائے، چاہے اس میں کئی ایک مسئلے ہوں. امام بخاری کیا کرتے ہیں اپنی صحیح میں؟ امام بخاری ایک حدیث کو بخاری شریف میں کئی بار لے کر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں کئی مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں تذکرہ ہوگا نماز کے کئی امور کا، تو امام بخاری اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لے کر آئیں گے، نماز سے متعلقہ حدیث میں لے کر آئیں گے. اسی حدیث میں تذکرہ ہے حج کا، تو امام بخاری اس حدیث کو حج کی حدیث میں بھی ذکر کریں گے. اسی حدیث میں تذکرہ ہے زکوٰۃ کا، تو امام بخاری اس حدیث کو زکوٰۃ سے متعلقہ حدیث میں بھی ذکر کریں گے. تو امام بخاری ایک حدیث کو بار بار ذکر کرتے ہیں، اسی لیے بخاری شریف کی حدیث 7000 سے زیادہ ہیں. اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ تکرار کے بغیر 4000 رہ جاتی ہیں. اب یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں الوافی، اس میں کیا ہے؟ اس میں احادیث 2000 سے بھی کم ہے، جبکہ احادیث اس میں بخاری کی بھی موجود ہے، مسلم کی بھی موجود ہے. ایک طرف صرف بخاری کی کتنی ہے؟ 7500، 7000 سے زیادہ. اور ایک طرف وہ کتاب جس کتاب کے مؤلف کا دعویٰ ہے کہ میں نے بخاری مسلم دونوں کی حدیث جمع کر دی ہیں، اور اسے کتنی 2000 سے کم. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ انہوں نے تکرار سے بچنے کی کوشش کی ہر لحاظ سے، لیکن متعلقہ احادیث کے نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ جو مسئلہ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں چند احادیث اور بھی ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں یا آئندہ آنے والی ہیں، ان کو بھی جان لیں. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 1165 1165، تو یہ صفحہ نمبر 460 پہ ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اس میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، بہترین سوٹ پہنا ہوا، بہترین 2 چادریں پہنی ہوئی، اور اسے اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا، یعنی کہ اپنے آپ پہ تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ پہ فخر کرتے ہوئے جا رہا تھا. بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، بال لٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دنسا دیا، اور قیامت تک زمین میں دنسا رہے گا. کس لیے؟ تکبر کی وجہ سے. تو اس امر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تکبر کتنا بڑا جرم ہے، کہ اللہ رب العزت کو اس کا تکبر کے انداز میں چلنا پسند نہیں آیا، اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا، قیامت تک زمین میں دنسا چلا جائے گا. سزا اس کی جاری و ساری ہے. اور یہ سزا کہاں ہو رہی ہے؟ برزخ میں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عذاب قبر. کسی کی قبر بنے یا نہ بنے، فوت ہونے کے بعد وہ جہاں پہ بھی ہے، جدھر بھی اس کا جسم موجود ہے، جہاں پہ بھی اسے عذاب مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عذاب قبر ہے.
اس کے بعد کہتے ہیں کتاب کے مؤلف ایک حدیث اور بھی دیکھ لیں جو اس کے فوراً بعد ہے. وہ کیا ہے؟ 1166 1166. اس میں کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھیں گے جو اپنی چادر کو تکبر سے لٹکاتا ہے. موضوع کیا چل رہا ہے؟ تکبر. تکبر حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پیار و محبت سے نہیں دیکھیں گے. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تکبر کتنا بڑا جرم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نے جو چادر لٹکائی ہے یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں میں چادر لٹکانے والے کتنے ہیں؟ اپنی پینٹ کو، اپنی شلوار کو، کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کتنے فیصد ہوں گے؟ 99% ہوں گے، 98% ہوں گے. پاک و ہند میں تو 99% ہی ہوں گے. سعودیہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نسبت کم ہوگی، لیکن پاک و ہند میں 99% ہی ہوگی. اور ہر آدمی کیا کہتا ہے کہ میں تکبر سے تو نہیں لٹکا رہا. تو پھر وہ کون سی مخلوق ہے جو تکبر سے لٹکاتی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس لیے یہاں پہ ایک اور حدیث کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا جسے امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا اپنی چادر کو پنڈلی کے نصف تک بلند رکھو، اوپر رکھو، پنڈلی کے نصف تک. اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹخنوں تک پھر لٹکا لو، لیکن ٹخنوں سے نیچے تمہاری چادر نہ لٹکے. آپ نے کہا کیونکہ ٹخنوں سے نیچے چادر لٹکانا یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے. تو نبی علیہ السلام نے چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کو تکبر قرار دیا ہے. ایسا کرنے والا اس کو تکبر مانے یا نہ مانے. ہاں وہ آدمی جو مریض ہے، جس کے جسم میں کوئی مسئلہ ہے اور وہ چادر نیچے ہو جاتی ہے، وہ بار بار اوپر کرتا ہے، پھر نیچے ہو جاتی ہے، پھر بار بار اوپر کرتا ہے ابو بکر صدیق کی طرح، تو یہ متکبر نہیں ہے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ تیسری حدیث بھی آپ دیکھ لیں 1167 اس میں کیا ہے جی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں گزرا نبی علیہ السلام کے پاس سے اور میری چادر لٹک رہی تھی. کس کی لٹک رہی تھی؟ عبداللہ بن عمر کی. آپ نے کہا یا عبداللہ ارفع ازارک، اے عبداللہ اپنی چادر کو اٹھاؤ. فرفعتہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا. آپ نے کہا زد، مزید اوپر اٹھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نیٹ ورک کا ایشو ہے. آپ کی ویسے ہی میرے والی لکھا ہوا ہے میسج. نہیں آ رہے. یہ لکھا ہے کہ نیٹ ورک ایشو ہے. کیا یہ سب یہی کہتے ہیں یا صرف منظور صاحب کہتے ہیں؟ شیخ ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے نہیں آ رہی. اچھا آپ اپنی ڈیوائسز سے تیار رکھیں گے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرا جب کہ میری چادر لٹک رہی تھی. تو آپ نے کہا عبداللہ اپنی چادر کو اٹھاؤ. تو کہتے ہیں میں نے اٹھایا تو آپ نے فرمایا مزید اٹھاؤ. تو میں نے مزید اٹھایا چادر کو. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہمیشہ میری کوشش رہی کہ میری چادر اوپر رہے. تو لوگوں میں سے کسی نے کہا الا اینا، کہاں تک اوپر رہے؟ یہ کس سے سوال؟ عبداللہ بن عمر سے. کہا انصاف الساقین، پنڈلیوں کے نصف تک. تو اس سے پتا چلا
اور کتاب کے مؤلف نے شیخ صالح شامی نے یہ چادر اور کپڑا لٹکانا ٹخنوں سے نیچے ان احادیث کا تذکرہ کس باب میں کیا ہے؟ تکبر والے باب میں۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کتاب کے مؤلف شیخ صالح شامی کہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 1475 1475، یعنی کہ اس کا تعلق بھی اسی باب سے ہے، انہی مسائل سے ہے۔ تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور جب آپ کسی کو معاف کر دیں تو اس سے آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، یعنی کہ تکبر سے بچے گا اور تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیں گے، اس کو شان دیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو مقام دیں گے، اس کو مرتبہ دیں گے۔ تو اس حدیث کا کیا تعلق ہے پھر ہمارے باب سے؟ تواضع اختیار کرنا، کہ تواضع جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، تواضع کو شریعت پسند کرتی ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں کے سامنے کیا سمجھے؟ ان سے کمتر سمجھے، اور ہر مسلمان کے بارے میں سمجھے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ البتہ دنیا کے لحاظ سے ایسا نہیں، ایسا کس میں؟ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں حدیث نمبر 1480۔ آئیے دیکھتے ہیں 1480، اس کا بھی تعلق ہمارے باب سے ہے۔ تو 1480 میں یہ ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ مراد کیا ہے؟ پیار و محبت سے کلام نہیں کرے گا، اور انہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، ان کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی سزائیں ہیں؟ 4۔ کون کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا پہلے نمبر پہ وہ جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ دوسرا وہ جو بادشاہ ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو فقیر ہونے کے باوجود تکبر اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے بندے تو فقیر ہے، تجھے تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کم از کم تو متواضع بن کر رہے، لیکن یہ بھی تکبر اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1514، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ہمارے اسی پیج پہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ فرمایا ہر وہ شخص جو کمزور ہو اور جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہوں، حقیر جانتے ہوں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے کہ اگر اللہ کو قسم دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اہل نار کے بارے میں، جہنم میں داخل ہونے والوں کے بارے میں؟ ہر وہ شخص جو اجڑ ہو، جو مال جمع کرے لیکن خرچ نہ کرتا ہو، اور جو تکبر اختیار کرنے والا ہو۔ تو ان احادیث کا اس باب سے گہرا تعلق ہے۔ تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تکبر سے بچ جائے اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، تو انسان تکبر سے بچے اگر وہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو، اور اگر کوئی تکبر اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پہ اپنی پینٹ، اپنی شلوار، چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تو وہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد باب نمبر 26، باب تحریم الریا، ریاکاری کا حرام ہونا۔ ریاکاری، دکھلاوے کے طور پہ نیک عمل بجا لانا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس بارے میں یہ باب ہے۔
حدیث نمبر 1517 1517 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال اللہ تبارک و تعالی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے. یہ کون سی حدیث ہوئی؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. یہ حدیث کیا ہوگی؟ حدیث قدسی. اور علماء کرام نے احادیث قدسیہ کے موضوع پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں، یعنی کہ احادیث قدسیہ کو ایک کتاب میں جمع کرنے کی کئی علماء کرام نے کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، میں تمام شریکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ شراکت سے مستغنی اور بے نیاز ہوں. اگر کوئی کسی کا پارٹنر ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا پارٹنر ہوں لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا محتاج نہیں ہوں، میں اس سے مستغنی ہوں، بے نیاز ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام پارٹنروں کے مقابلے میں، تمام شریکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ شراکت سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی شراکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جو کوئی ایسا عمل کرے، یعنی کہ نیک عمل، جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کرے، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس عمل کو اس کے شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نیک عمل بجا لائیں، نماز پڑھیں، حج کریں، عمرہ کریں، تلاوت کریں، اور مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کی بجائے کسی اور کو راضی کرنا، یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو راضی کرنا، اب آپ نے اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ شراکت پسند نہیں ہے، اللہ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اس عمل کو لے جاؤ اور اس کو اسی کے حوالے کر دو جس کو تو نے میرے ساتھ شریک کیا ہے اس عمل کو سر انجام دیتے ہوئے. آج آپ دیکھتے ہوں گے کئی لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو راضی کرنے کے لیے. تو اب اس عمل میں اللہ کے ساتھ کس کو شریک بنا دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو شریک بنا دیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی اگرچہ بہت بڑے عالم دین تھے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن اللہ کو اس ولی کی بھی شراکت پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کی شراکت پسند نہیں ہے. عیسائیوں کو اللہ نے کافر قرار دیا، مشرک قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بناتے تھے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بہترین قسم کے پارٹنر نہیں ہیں؟ بہترین قسم کے ہیں، بہترین قسم کے شریک ہیں، لیکن اللہ کو عبادت میں، نیک عمل میں کسی کی بھی شراکت پسند نہیں ہے، نہ جبریل علیہ السلام کی، نہ میکائیل علیہ السلام کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی نبی کی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شراکت اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب معاذ بن جبل نے سجدہ کیا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس پہ خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا تھا معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ جناب معاذ فرمانے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نے شام میں دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے وزیروں کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے علماء کو، تو میں نے اس وقت سوچا تھا کہ اگر ان کو سجدہ ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی سب سے زیادہ سجدے کے حقدار ہیں. تو آپ نے کہا کہ معاذ اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا
تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، کیونکہ خامن کے عورت پہ حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ جائز نہیں ہے تو آپ نے حکم نہیں دیا، اس کی اجازت نہیں دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کی بھی شراکت پسند نہیں ہے، اور وہ حدیث آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے کہہ دیا اے اللہ کے رسول ما شاء اللہ وشئت، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی مشیت میں شریک کر دیا گیا، یعنی کہ آپ کی مشیت چلے گی اور اللہ کی مشیت چلے گی، ایک ساتھ چلیں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ وہ ہوگا جو صرف اللہ چاہے گا، صرف اللہ کی مشیت چلے گی، اللہ کے ساتھ کسی اور کی مشیت نہیں چلے گی۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جو آپ چاہیں گے، اس کے بعد، کیونکہ بعد کے لفظ میں برابری نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا نمبر بعد میں ہے، آپ کی مشیت کا نمبر بعد میں ہے، اصل مشیت کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی، اللہ کے رسول کا ارادہ چلے گا، تو یہاں پہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں اور میں برابری پائی جاتی ہے۔ تو کہنا کیا چاہیے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اس کے بعد ابا جی جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، وہی میں کروں گا۔ اللہ کی مشیت چلے گی، اس کے بعد بیگم صاحبہ جو آپ کہیں گی وہ میں کروں گا، لیکن اصل کون؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہرحال شراکت کسی کی بھی پسند نہیں ہے، نہ کسی نبی کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی ولی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہنشاہی انداز میں کہ انا اغنى الشرکاء یعنی شرکی، میں تمام شریکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ شراکت سے بے نیاز اور مستغنی ہوں۔ من عمل عملا، جو کوئی ایسا عمل کرے اشرک فیہ معی غیری، جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کرے، تو ترکتہ، میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، وشرکہ، اس کے شریک کے ساتھ۔ یعنی کہ واؤ کو ہم واؤ کی وجہ سے شرکہ کو کیا بنا رہے ہیں؟ مفعول معہ۔ تو اب کیا بنے گا پھر اس عمل کا؟ یہ عمل ضائع جائے گا، کیونکہ جس کو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ تو آپ کو درست ثواب نہیں دے سکے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ اگر آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ، تو شیخ کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے، ثواب دینا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، وہ تمہاری پکار سے غافل، بے خبر، لا علم۔ چونکہ مسئلہ چھڑ گیا ہے تو میں یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں، کئی لوگ کہتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایصال ثواب کے طور پہ صدقہ خیرات کرنا جائز ہے۔ تو ہمارا سوال ایسے لوگوں سے یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو آپ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ہمارا بھی یہی ہے انشاءاللہ۔ تو شیخ کے لیے بکرے ذبح کر رہے ہیں، آپ اپنے والد کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دادا کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے پردادا کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ فوت ہوئے تو بیچارے گناہوں میں لت پت تھے، ایصال ثواب کا زیادہ حق ان کو پہنچتا ہے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چکر کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ نام ایصال ثواب کا ہے،
دل میں آپ کے یہ ہے کہ شیخ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم ان کے نام پہ بکرا لے کر آئے ہیں، شیخ کو پتہ چل رہا ہے ہم ان کے نام کا بکرا ذبح کر رہے ہیں، شیخ ہم پہ راضی ہو جائیں گے، شیخ ہماری مشکلات دور فرمائیں گے، شیخ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، شیخ اللہ سے بیٹا لے کر دیں گے. یہ لمبا چوڑا پورا سسٹم جو آپ نے قائم کر رکھا ہے یہ سارے کا سارا توحید کے خلاف ہے. اس کے بعد باب نمبر 27، باب رفع الامانہ، امانت کا اٹھایا جانا. یعنی کہ وقت آئے گا کہ امانت اٹھا لی جائے گی، لوگوں میں امانت نہیں رہے گی. حدیث نمبر 1518، 1518 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تھے، آپ لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے. لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے یا لوگوں کو حدیثیں بیان کر رہے تھے؟ کیا ترجمہ کریں گے یحدث القوم کا؟ گفتگو کر رہے تھے، اور آپ کی گفتگو حدیث ہے. جو بھی آپ کہہ دیں بات ایک ہی ہے. نبی علیہ السلام کی ساری گفتگو کیا ہے؟ حدیث ہے. تو آپ لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں کو حدیثیں بیان کر رہے تھے. جاءہ اعرابی، تو آپ کے پاس ایک عرابی آیا. عرابی کسے کہتے ہیں؟ بدو. کئی لوگ عرابی کا ترجمہ کر دیتے ہیں دیہاتی. میرے ناقص علم کے مطابق یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے. کیوں؟ دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ عرابی نہیں ہوتے. عرابی ان کو کہتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ جنگلوں میں صحراؤں میں رہتے ہیں، جن کو بادیہ نشین کہا جاتا ہے، صحرا نشین، جن کی رہائش وہاں ہوتی ہے جہاں پانی اور گھاس ہو. مستقل طور پہ وہ اپنا گھر نہیں بناتے. جبکہ دیہاتوں میں رہنے والا تو اس کا اپنا گھر ہے، ایک جگہ پہ رہ رہا ہے. تو بہرحال عرابی سے مراد کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ صحرا نشین، بادیہ نشین، بدو. تو ایک عرابی آیا، فقالت، اس نے کہا، متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے رہے. آپ گفتگو کرتے رہے، یعنی سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، آپ نے اسے کوئی توجہ نہیں دی، اس کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھی. فقال بعض القوم، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا، سمع ما قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا ہے، ما قال، جو اس نے کہا ہے. کس نے؟ عرابی نے، بدو نے. فکرہ ما قال، تو آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے جو اس نے کہا ہے. ان کچھ لوگوں کا موقف یہ تھا کہ آپ نے اس کا سوال سن لیا ہے لیکن آپ کو اس کا سوال اچھا نہیں لگا، اس لیے آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کی گفتگو جاری و ساری ہے. وقال بعضهم بل لم يسمع، اور ان میں سے کچھ نے کہا بلکہ آپ نے اس کی بات نہیں سنی. تو یہ صحابہ کرام کی رائے تھی آپ کے بارے میں کہ آپ نے اس کا سوال سن لیا ہے یا نہیں سنا. کچھ نے کہا سن لیا ہے لیکن آپ کو سوال اچھا نہیں لگا، اور کچھ نے کہا کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے. راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ، حتی اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی گفتگو مکمل کر لی. قال، تو آپ نے کہا، این اراہ السائل عن الساعہ، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا وہ کہاں گیا؟ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ ہے اراہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ سوال میں یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے کہ این السائل عن الساعہ، ان میں ان کو تھوڑا سا شک ہو گیا ہے لیکن سوال ایسے ہی تھا. این السائل عن الساعہ، کہاں ہے قیامت کے بارے میں استفسار کرنے والا. قال، تو عرابی نے کہا، بدو نے کہا،
ہاں انا یا رسول اللہ، میں یہ ہوں اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، میں موجود ہوں اللہ کے رسول۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ نے اس شخص کو اس کے سوال کا جواب دیا۔ فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانت ضائع کر دی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اب قریب ہے، اب اس کا انتظار کرنا۔ قال، اس آدمی نے کہا کیف اضاعتها، امانت کو کیسے ضائع کیا جائے گا، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب معاملہ اس شخص کے سپرد کر دیا جائے الى غیر اہلی، جو نااہل ہے، جو نااہل ہے، فانتظر الساعہ، تو تب قیامت کا انتظار کرنا۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ قیامت کے قریب امانت اٹھا لی جائے گی، امین اور دیانتدار لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور نشانی آپ نے کیا بتائی ہے کہ امور ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے جو اس کے حقدار اور اس کی صلاحیت رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ حکمران اس کو بنا دیا جائے گا جو حکمرانی کے لائق نہیں ہوگا، حکمران گورنر ان کو مقرر کرے گا جو اس لائق نہیں ہوں گے، حکمران جج ان کو مقرر کرے گا جو جج بننے کے لائق نہیں ہوں گے۔ تو یہ سارے امور جب ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے جو ان امور کے حقدار نہیں ہوں گے، فرمایا تب قیامت کا انتظار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو امانت و دیانت اسلام میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس چیز کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ قیامت کی کون سی نشانی ہے، بڑی نشانی کہ چھوٹی؟ یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے۔ بڑی نشانیاں تو وہی 9 جو مشہور ہیں، تو یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 28، باب ولا تسأل الناس شیئا، باب یہ ہے کہ لوگوں سے کسی بھی چیز کا سوال نہ کرو، لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگو۔ حدیث نمبر 1519 1519 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن عوف بن مالک الاشجعی، روایت ہے جناب عوف بن مالک اشجعی سے، جو ان صحابہ کے نام میں سے ہیں جو فتح مکہ کے قریب قریب میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے۔ ہم کون؟ 9 او 8 او 7، ہم 9 لوگ یا 8 لوگ یا 7 لوگ، اتنے ہم لوگ تھے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیعت نہیں کرو گے؟ بیعت کس چیز پہ؟ اسلام پہ۔ اور بیعت کس کو کہتے ہیں؟ معاہدے کو۔ آپ معاہدہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ میں توحید پہ قائم و دائم رہوں گا، میں شرک نہیں کروں گا، نماز قائم کروں گا، کبیرہ گناہوں سے دور رہوں گا، تو یہ اس معاہدے کے نام کیا ہوتا ہے؟ بیعت۔ اور بیعت جو ہے ایک ہوتی ہے حکمران کی، جو بھی حکمران بنے اس کی بیعت کرنا۔ کیا مطلب؟ اس سے یہ عہد کرنا، معاہدہ کرنا کہ میں آپ کی بات کو سنوں گا، توجہ دوں گا اور آپ کی باتوں پہ عمل بھی کروں گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ بیعت۔ یہ کس کی ہے؟ حکمران کی۔ اور حکمران کی بیعت کرنا بالکل ٹھیک ہے، ہوتی رہی ہے۔ جناب ابوبکر کی بیعت ہوئی، عمر فاروق کی ہوئی، جناب عثمان کی ہوئی، جناب علی کی ہوئی، بعد میں آنے والے حکمرانوں کی بھی ہوئی۔ دوسری بیعت ہوتی ہے جہاد کی،
میدان جہاد میں لوگ کمانڈر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں کہ ہم آج جان دے دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ صحابہ کرام بیعت کرتے تھے. کس چیز کی؟ اسلام کی، جب نئے مسلمان ہوتے تھے. اور ایک بیعت ہے پیری مریدی والی جو آج کل پاک و ہند میں عام ہے. کسی کو پیر بنا لینا، اس کے ہاتھوں پہ توبہ کرنا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا کہ میں آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا. یہ پیری مریدی والی بیعت جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں نہیں تھی. حالانکہ اس زمانے میں اللہ کے بڑے بڑے ولی موجود تھے. مثال کے طور پہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ کرام، انصاری، مہاجر. تو کسی بھی شہر میں اس زمانے میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ جو صحابی گورنر نہ ہو، حکمران نہ ہو، اس کی بیعت کی گئی ہو توبہ کے نام پہ اور اس نام پہ کہ آپ کو ہم نے پیر بنا لیا، ولی بنا لیا، ولی سمجھ لیا، ہم آپ کے مرید بن گئے. ایسی کوئی بیعت آپ کو نہیں ملے گی. تو یہاں پہ اللہ کے رسول بیعت لے رہے ہیں تو اسی مناسبت سے میں نے بتا دیا کہ غلط بیعت سے بچا جائے. تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے؟ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ. عوف بن مالک کہتے ہیں جب کہ ہم نبی علیہ السلام کی بیعت کرنے میں نئے تھے، ہم نے چند دن پہلے آپ کی بیعت کی تھی اور ابھی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے؟ فقلنا، ہم نے کہا قد بایعناک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں. ثم قال، آپ نے پھر کہا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیعت نہیں کرو گے؟ فقلنا، تو ہم نے کہا قد بایعناک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں. ثم قال، آپ نے پھر کہا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو گے؟ قال، راوی کہتے ہیں کون ہے یہ؟ جی عوف بن مالک اشجعی. یہ کہتے ہیں فبسطنا ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے. کیا کرنے کے لیے؟ بیعت کرنے کے لیے. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر کر لیتے ہیں. وقلنا، اور ہم نے کہا قد بایعناک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں. فعلی ما نبایعک، تو کس چیز پہ ہم آپ کی بیعت کریں؟ کیونکہ پہلے اسلام قبول کرنے کی بیعت تو ہو چکی، اب دوبارہ آپ بیعت کا کہہ رہے ہیں، تو اب ہم آپ کی بیعت کس چیز پہ کریں؟ یہ معاہدہ کس چیز کا ہوگا؟ کس چیز کا ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کریں گے؟ قال، تو آپ نے کہا علی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اس بات پہ بیعت کرو گے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرو گے. اندازہ لگا لیں توحید کی اہمیت کا اور شرک سے بچنے کی اہمیت کا کہ آپ کی دعوت کا آغاز کس چیز سے ہوتا تھا؟ توحید سے. والصلوات الخمس، اور تم بیعت کرو گے 5 نمازیں ادا کرنے پہ. وَتُطِيعُوا، اور تم بیعت کرو گے اس بات پہ کہ تم کیا کرو گے؟ اطاعت کرو گے، بات مانو گے. وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، اور آپ نے ایک مخفی کلمہ آستہ آواز سے ادا کیا. آپ نے آستہ آواز سے ایک مخفی لفظ جو ہے وہ ادا کیا. وہ کیا لفظ ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ آپ نے آستہ آواز سے ادا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بطور شریعت ان کو بتانی ضروری ہو. وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، اور بیعت میں یہ بھی تھا کہ تم لوگوں سے کسی قسم کا سوال نہیں کرو گے، ان سے کچھ بھی نہیں مانگو گے. فَلَقَدْ رَأَيْتُ، البتہ تحقیق میں نے دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عوف بن مالک اشجعی. بعد اولئک النفر، ان لوگوں میں سے کسی کو.
یہ کتنے لوگ تھے ٹوٹل؟ 7 یا 8 یا 9. کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے کسی کو دیکھا کہ یسقط صوت احدہم، ان میں سے کسی ایک کا کوڑا گر جاتا، خود بیٹھا ہوتا اونٹنی پہ اور کوڑا نیچے گر گیا. فما یسأل احدا، تو وہ کسی سے یہ سوال نہ کرتا کہ یناولہ، کہ اس کو پکڑا دے، ایاہ، یہ کوڑا. کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، تم لوگوں نے کسی سے کچھ بھی مانگنا نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کرنا. تو ان صحابہ کرام نے عہد کی پاسداری اس حد تک کی، بیعت کی پاسداری اس حد تک کی کہ یہ اپنا کوڑا گرا ہوا اس کے بارے میں کسی سے مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ مجھے پکڑا دو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں کیسے خودداری پیدا کر دی تھی، کیسے آپ نے ان کو وقار کا درس دیا تھا. اس کے بعد باب نمبر 29، باب الامر بالقوت و ترک العجز، قوت کا حکم دینا اور عاجز ہونے کو ترک کر دینے کے بارے میں حکم دینا. یعنی کہ شریعت آپ کو کیا ترغیب دیتی ہے؟ آپ قوت حاصل کریں. شریعت آپ کو ترغیب دیتی ہے کہ آپ مضبوط ہوں، اور شریعت آپ سے یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ آپ بے بس ہو جانے کو ترک کر دیں. یہ کہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ سے کام نہیں ہوگا، ایسا نہ کریں آپ. حدیث نمبر 1520، 1520 میم، اس کو روایت کرنے والی امام کون سی؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط قسم کا مومن، طاقتور قسم کا مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کی نسبت. آگے فرمایا وہ فی کل خیر، ہر مومن میں خیر ہے، کیونکہ ہر مومن میں کیا موجود ہے؟ ایمان. تو جتنا بھی گنہگار ہو جائے کم از کم ایمان تو موجود ہے نا. فرمایا ہر مومن میں خیر موجود ہے، لیکن طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، اللہ کو اس سے زیادہ پیار ہے. کیوں جی؟ کس لیے؟ اللہ کو کیا لگے کسی کی طاقت سے؟ کیونکہ طاقتور مومن جو ہے اس طاقت کو صرف کرے گا اللہ کی راہ میں. وہ اپنی طاقت کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا، لوگوں کو برائی سے روکے گا. طاقت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. طاقت کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں حج کرے گا. طاقت کی وجہ سے صحیح معنوں میں وہ عبادت کرے گا، تہجد قائم کرے گا. جبکہ کمزور مومن جو ہے وہ خود تو نمازیں پڑھے گا، لیکن شاید کسی اور کو فائدہ نہ پہنچا سکے. جبکہ مضبوط مومن جو ہے وہ خود بھی نیک اعمال کو بجا لائے گا اور دوسروں کو بھی اس چیز کا درس دے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا. اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، احرص، حرص کرو، کوشش کرو، علی ما ينفعک، اس چیز کو حاصل کرنے کی جو آپ کے لیے مفید ہو، جو آپ کو فائدہ دے سکے. یعنی کہ وہ چیز اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، اگر وہ چیز آپ کے لیے مفید ہے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنا زور لگا دیں، آپ اپنی طاقت صرف کر دیں، آپ اپنی محنت کریں، اور نتیجہ کس کے اوپر چھوڑ دیں؟ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیں.
حرص کریں، کوشش کریں، علی ما ینفعک، اس چیز کو حاصل کرنے کی جو آپ کے لیے کیا ہو، مفید ہو. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مان لیا کہ آپ صلاحیت رکھتے ہیں، مان لیا کہ آپ طاقتور ہیں، تو آپ اپنی طاقت کو استعمال کریں، اپنا زور لگائیں، لیکن آپ کا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اسباب کا مالک اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو میری طاقت میرے کام آئے گی، میری محنت میرے کام آئے گی، میری کوششیں میرے کام آئیں گی. اللہ نہ چاہے تو میں جو بھی کر لوں کچھ نہیں ہو سکے گا. تو فرمایا احرص علی ما ینفعک، حرص کریں، کوشش کریں اس چیز کو حاصل کرنے کی جو آپ کو فائدہ دے. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد لیں اس معاملے میں ان کے. ولا تعجز، اور کمزور نہ پڑیں، عاجز نہ بنیں. یعنی کہ آپ پہلے کہہ دیں نہیں جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں جی میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، نہیں جی میں 30 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا. ایسا نہ کریں، آپ اپنی کوشش کریں اور اللہ سے مدد مانگیں. اللہ سے کیا مانگے؟ مدد مانگے. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ کے رسول یہ نہیں فرما رہے کہ مجھ سے مدد مانگیں، یا اللہ کے ولیوں سے مدد مانگیں، یا فرشتوں سے مدد مانگیں. کیا کہا گیا؟ واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگے. یعنی کہ یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا بس. آگے ولا تعجز، اور کمزور نہ پڑیں، عاجز نہ بنیں. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے، فَلَا تَقُلْ، تو آپ یہ نہ کہیں کہ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں یہ کام کر لیتا تو نتیجہ یوں ہوتا. کیوں یہ کیوں نہیں کہنا؟ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ اگر میں یہ کام کرتا، یہ اسباب اختیار کرتا تو یوں ہوتا. ولیکن قل، لیکن آپ یہ کہیں، کیا کہیں؟ قدر اللہ، کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی. جو ہوا یہ کیا تھا؟ اللہ کی تقدیر، اللہ کی تقدیر تھی. اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا. میں جو بھی کر لیتا ہونا وہی تھا جو اللہ کی تقدیر میں تھا، جو اللہ کے علم میں تھا. دیکھیں شریعت میں کتنا اعتدال ہے، کتنا توازن ہے. ایک تو شریعت کہہ رہی ہے آپ اپنا زور لگائیں، آپ کاروبار جو کرنا چاہتے ہیں اگر وہ حلال ہے آپ اپنا زور لگائیں، طاقت صرف کریں، لیکن یہ کاروبار کامیاب ہو سکے گا یا نہیں رزلٹ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پر. اب آپ کا کاروبار کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا. اب آپ کہیں جی اگر میں فلاں آدمی کو اس شاپ میں مینیجر بنا دیتا، یہ شاپ اس کے حوالے کر دیتا، یا فلاں سیزن میں میں اس شاپ کا افتتاح کرتا تو میرا کاروبار کامیاب ہو جانا تھا. تو یہ جو چیز ہے کہ اگر میں یہ کرتا، لو، اگر کاش، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن یاد رہے کہ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. کاش کہنا، اگر کہنا کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. لو کا استعمال 2 طرح ہے. ایک یہ ہے کہ آپ لو کا، اگر کا، کاش کا استعمال کر رہے ہیں ماضی پہ افسوس کرنے کے لیے. جو مصیبت آئی تھی، جو پریشانی آئی تھی، اس پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو غم میں ڈالنے کے لیے اور تقدیر سے شکوہ کے طور پہ آپ اگر لو کا استعمال کرتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ بیان کرنے کے لیے لو کا، اگر کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ واضح کریں کہ مجھے خیر سے محبت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ وہ حدیث آتی ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ وہ آدمی قابل رشک ہے جو اللہ کی راہ میں مال صرف کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال لٹاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر کوئی کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہو، کاش، کیا کہہ رہا ہے، کاش لو، کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہو، میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں صرف کروں، میں بھی اللہ کی راہ میں لگاؤں۔ تو یہاں کوئی تقدیر سے شکوہ نہیں ہے، یہاں اپنے ماضی کا کوئی غم ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ ظاہر کرنا ہے کہ میں بھی خیر چاہتا ہوں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ماضی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ شاپ اس جگہ کی بجائے اس جگہ کھولتے تو شاید ہمیں نقصان نہ ہوتا، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کے نقصانات سے بچا جائے، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سبق حاصل کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مقصد وہی ہے ماضی کے بارے میں اپنے آپ کو غم میں ڈالے رکھنا، افسوس میں ڈالے رکھنا، تو یہ جو ہے اس انداز سے کاش کا استعمال درست نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے، فَلَا تَقُلْ، تو نہ کہو کہ لو انی فعلت، اگر میں اس طرح کرتا تو کان کذا و کذا، تو اس طرح ہوتا، ولیکن قل، لیکن یہ کہو قدر اللہ، یہ اللہ کی کیا تھی، تقدیر تھی، یعنی کہ اللہ کی تقدیر پہ ایمان لے آؤ اور اس کو تسلیم کر لو۔ وما شاء فعل، اور ساتھ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے۔ وما شاء، اور جو اللہ چاہے، فعل وہی ہوتا ہے، وہی کرتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ، آپ وضاحت فرما رہے ہیں کہ لو کا استعمال کیوں درست نہیں ہے، کیونکہ لو جو ہے شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لو جو ہے شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، یعنی کہ لو جو ہے شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ جب آپ کاش کہیں گے تو شیطان کو موقع مل جائے گا آپ کو گمراہ کرنے کا، آپ کو غلط راستے پہ لگانے کا، اور آپ کے دل میں تقدیر کے خلاف شکوے پیدا کرنے کا، ایسے امور کا موقع مل جائے گا، کس کو، شیطان کو۔ اس لیے فرمایا اس سے بچنا چاہیے۔ باب نمبر 30، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مومن سمجھدار ہوتا ہے، جب اس کو ایک جگہ دھوکہ دیا جائے تو دوسری بار وہاں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ حدیث میں 1521 1521 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ بخاری کو امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، کہ بے شک آپ نے کہا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن کو ڈسا نہیں جا سکتا، من جحر واحد، ایک ہی سوراخ سے، مرتين، 2 مرتبہ۔ یہ الفاظ آپ نے کس مناسبت سے کہے ہیں؟ اس بارے میں علماء حدیث لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی لڑائی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک مشہور شاعر کو بھی گرفتار کیا تھا، قیدی بنایا تھا۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی اور اس کو چھوڑ دیا، اور اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ تو نے کبھی بھی ہمارے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا، لیکن اس نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے دوبارہ پہنچ گیا۔ جب اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا، اس نے پھر منت سماجت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ میں مسلمانوں کے خلاف
کسی قسم کی سازش نہیں کروں گا، ان کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بناؤں گا، مجھے پھر چھوڑ دیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، مومن سادہ ہوتا ہے، بولا بالا ہوتا ہے، ایک بار اسے ڈس لیا گیا، لیکن ایک ہی سوراخ سے دوسری بار ڈس لیا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ان الفاظ سے کیا مطلب ہے کہ ایک سوراخ سے دوسری بار ڈسنا، یعنی کہ جہاں سے آپ گزر رہے تھے اور کسی سانپ نے آپ کو کاٹ لیا، اب دوبارہ آپ وہاں سے گزریں گے تو بڑے دھیان سے گزریں گے، توجہ سے گزریں گے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی سوراخ سے آپ کو سانپ دوبارہ ڈس لے، یہ ممکن نہیں۔ باب نمبر 31، باب دفع سوء الظن، بدگمانی کا ازالہ کرنا۔ حدیث نمبر 1522 میم۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، 10 سال آپ کی خدمت کی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان مع احدى نسائه، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں میں سے، اپنی عورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تھے۔ فمر به رجل، تو آپ کے پاس ایک آدمی گزرا، فدعاه، تو آپ نے اس کو بلا لیا، فجاء، تو وہ آیا، فقال، تو آپ نے کہا، یا فلان، اے فلان، هذه زوجتی فلانہ، یہ عورت میری بیوی ہے، فلاں بیوی، اس کا یہ نام ہے، فلاں قبیلے والی یہ میری بیوی ہے۔ فقال، تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من کنت اظن به، کون ہوگا جس کے ساتھ میں ایسی بدگمانی رکھوں؟ کون ہوگا جس کے ساتھ میں ایسی بدگمانی رکھوں؟ فلم اکن اظن بک، نہیں ہوں میں کہ میں آپ کے بارے میں بدگمانی رکھوں، یعنی کہ ایسا کوئی بھی آدمی نہیں آپ کو ملے گا جس کے بارے میں بری رائے رکھوں، بری سوچ رکھوں، اور میں یہ خیال کروں کہ جس عورت کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے غلط تعلق قائم کرنے کے لیے۔ ایسا تو میں کسی عام آدمی کے بارے میں نہیں سوچوں گا، آپ کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ بے شک شیطان انسان میں دوڑتا ہے خون کے دوڑنے کی طرح۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شیطان جو ہے وہ انسان کو ایسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا رہتا ہے۔ شیطان نے بھی ایسی دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان کس قدر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ انس بن مالک۔ انس بن مالک۔ لیکن یہی حدیث تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے خود ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور ان سے اس حدیث کو لیا ہے کس نے؟ زین العابدین نے۔ زین العابدین کون ہے؟ آل بیت میں سے ہیں، جناب علی کے کیا لگتے ہیں؟ پوتے۔ جناب علی کے کیا لگتے ہیں؟ پوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سنائی ام المؤمنین صفیہ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری اشرے میں، آخری 10 راتوں میں مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے، تو آپ کی بیویاں آپ سے ملنے کے لیے گئیں۔ جناب صفیہ کہتی ہیں میں بھی گئی لیکن میں لیٹ گئی، تو جب سب بیویاں واپس آنے لگی تو آپ نے مجھے روک لیا کہ تم ٹھہر جاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ لیٹ آئی تھیں، آپ چاہتے تھے کہ ان کو بھی اتنا ہی وقت دیں جتنا پہلی بیویوں کو دیا تھا۔ پھر آپ ان کو الوداع کہنے کے لیے آئے مسجد کے دروازے تک۔ دروازے کے باہر آپ اور آپ کی وائف جناب صفیہ کھڑی ہیں، جیسا کہ خود فرماتی ہیں۔ تو 2 صحابی گزرے اور انصاری تھے، اور آپ کو دیکھ کر کہ آپ ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو دیکھ کر انہوں نے اپنی چال تیز کر لی، تیز رفتاری سے چلنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا لیا،
آپ نے کہا بھائی یہ میری وائف صفیہ ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کچھ شک کر سکتے ہیں؟ آپ نے ان کی وضاحت کیوں دی ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خطرہ تھا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا. کیا مطلب؟ یعنی کہ ڈال دے گا کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کھڑے تھے. مراد یہ ہے کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی چیز ڈال دے گا اور میں کیا ہوں؟ میں نبی ہوں. مراد یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور میرے بارے میں اتنی بری رائے رکھنے کی وجہ سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری آخرت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ کون ہے، میری بیوی صفیہ ہے. تو ان دو صحابیوں نے بھی بہرحال احتجاج کیا تھا. تو آپ نے تب بھی یہ وضاحت کی تھی کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. شیطان انسان میں دوڑتا ہے خون کے دوڑنے کی طرح، گردش کرتا ہے خون کے گردش کرنے کی طرح. تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کو اپنی پوزیشن واضح کر دینی چاہیے. جب آپ کسی ایسی جگہ کھڑے ہوں، کسی ایسی تقریب کا حصہ بن جائیں، کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ جانا آپ کے لحاظ سے مناسب نہ ہو، آپ کے اوپر شکوک و شبہات ہو سکتے ہوں، تو اس کی آپ وضاحت کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کسی شراب خانے کے باہر کھڑے ہیں اور آپ کا شراب پینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن مجبوری بن گئی تھی، وہاں آپ کو جانا پڑا. جس نے آپ کا قرضہ دینا تھا اس نے کہا تھا میں وہاں پہ آؤں گا. تو اب آپ کیا لینے گئے ہیں؟ اپنا قرضہ. آپ کو شراب خانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ اس سے تو آپ کو نفرت ہے. تو یہاں پہ آپ خود ہی وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے آپ کو ادھر جاتے دیکھا ہے یا دیکھا ہوگا کہ میں وہاں پہ کوئی فلم دیکھنے نہیں گیا، کوئی شراب پینے نہیں گیا، کسی عورت سے ملنے کے لیے نہیں گیا. میں کیوں گیا ہوں؟ میں تو اپنا قرضہ واپس لینے گیا ہوں، اور جس سے قرضہ لینا تھا اس نے مجھے وہاں کا ہی ان کے جگہ مقرر کی، اور شاید اگر میں کہتا کہ میں وہاں نہیں آ سکتا تو میرا قرضہ ہی پھنس جاتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوزیشن واضح کر دینی چاہیے. ایسے کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کسی اور مسجد میں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. اب آپ اگر نہیں پڑھتے تو آپ کہیں اپنے گھر میں داخل ہو جائیں، کسی پڑوسی کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، لوگ جماعت ہو رہی ہے اور آپ باہر کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھیں اچھے بھلے یہ انسان سمجھدار، داڑھی رکھی ہے، عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، اور اندر جماعت کھڑی ہے اور یہ باہر باتیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ وہاں سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ بیٹھیں، تو جو لوگ آپ کو دیکھیں ان کو بتا دیں کہ میں تو نماز پڑھ چکا ہوں. اس کے بعد باب نمبر 32، باب فی الطیب والریحان. یہ باب خوشبو کے بارے میں ہے، والریحان اور خوشبودار پھول یا خوشبودار ٹہنی کے بارے میں ہے. الریحان خوشبودار پھول یا خوشبودار ٹہنی. حدیث نمبر 1523 1523 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ ریحان فلا یردہ. جسے پیش کی جائے ریحان نامی خوشبودار ٹہنی، یا جسے پیش کیا جائے خوشبودار پھول، فلا یردہ تو اس کو ریجیکٹ نہ کرے، اس کو مسلط نہ کرے. فإنہ خفیف المحمل طیب الریح. کیونکہ یہ خوشبودار جو پھول ہے یا خوشبودار جو ٹہنی ہے جس کو ریحان کہتے ہیں، یہ اٹھانے میں ہلکی ہوتی ہے، آپ پہ کوئی بوجھ نہیں پڑنے والا. طیب الریح، اور خوشبو کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے؟ عمدہ ہوتی ہے. تو ایسا تحفہ پھر قبول کر لینا چاہیے اور اس کو لینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے الفصل الثانی، جس میں کتنے باب آئے ہیں؟ 32 باب. اور اس فصل کا عنوان کیا تھا؟ الفضائل والاخلاق والآداب، کہ وہ احادیث جن کا تعلق فضائل سے ہے، اخلاق سے ہے اور آداب سے ہے. تو یہاں پہ
کتاب کے مؤلف نے 32 باب ذکر کیے ہیں جی اور ان میں آخر میں یہ حدیث ابو ہریرہ ذکر کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جی آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور یہ جو الفصل الثالث ہے انشاءاللہ اس کا آغاز کل کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.